بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب۔ کلاس ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 5 کا سبق نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کائنات کی 4 مثالی خواتین میں سے ایک عظیم خاتون ہیں۔ کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ فضیلت عطا ہوئی جو دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہر عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام وہ اکیلی ہی کرتی، لیکن نہ تو کبھی ماتھے پہ بل پڑے اور نہ کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ کلاس اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے پروردگار کی اطاعت میں بھی نمونہ تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہا گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تھی تو عبادت میں مشغول ہو جاتی، نمازیں پڑھتی، دعائیں کرتی، خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتی اور دوسروں کے لیے دعائیں خیر بھی کرتی تھی۔ کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رات کے ایک حصے میں عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی نماز شب اس قدر لمبی ہو جاتی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو جاتے تھے۔ کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت باحیا اور باپردہ عورت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے لگا تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے چلی گئی، پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ یہ نابینا ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا، کیوں اس سے پردہ کر رہی ہیں؟ تو اس وقت جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، بابا جان وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اخلاق و کردار سب سے اعلیٰ تھا۔ آپ فرمایا کرتی تھی، انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک دلسوز، مہربان اور وفادار زوجہ تھی۔ آپ کے قلب مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا رخش نہ تھا۔ زمانۂ جاہلیت کی بت پرستی سے کوسوں دور تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے زندگی کے 5 سال اپنی والدہ اور والد کے ساتھ گزارے۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ اپنے بابا کے زیر سایہ زندگی بسر کی اور شادی کے بعد 9 سال اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ اسلامی تعلیمات کی اشاعت، اجتماعی خدمات اور خانہ داری میں گزارے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وقت بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی اور ذکر و عبادت میں گزرتا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی ازواجی زندگی سے پہلے سیکھا تھا اسے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں عملی جامہ پہنایا، وہ بھی ایک ایسی سمجھدار خاتون کی طرح جس نے زندگی کے تمام مراحل طے کر لیے ہوں۔ اپنے گھر کے امور و تربیت اولاد سے متعلق مسائل پر خصوصی توجہ دیتی تھی۔ کلاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پردے کی نہایت ہی پابند اور حد درجہ حیادار تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لونڈی طلب کرے، لیکن حیا سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکی اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئی۔ شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازہ بغیر پردے کے نکالنا پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے پر کھجوروں کی شاخوں کے ذریعے پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 28 یا 29 سال یا اس سے بھی کم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار اور غمگین رہا کرتی تھی۔ انتقال کے قریب ان کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی تھی اور آپ کی اس طرح وفات ہو گئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ کلاس آپ رضی اللہ عنہا نے وفات سے پہلے اپنی تدفین کے بارے میں جو ہدایات فرمائی ان میں پردے کا خیال رکھنے کے بارے میں باتیں بھی تھیں۔ حیا کا اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان موت کے بعد بھی اپنے پردے کے خیال سے غافل نہ ہو۔ آئیے کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مشق سوالات کرتے ہیں۔
سوال دیکھیں کلاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سرگوشی میں کیا گفتگو فرمائی تھی؟ جواب کلاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رو ہوں۔ اس پر میں رو پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کے سردار بنو؟ اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ جواب کلاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے کلاس۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی بہترین صفت کسے قرار دیتی ہیں؟ جواب کلاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورتوں کی سب سے اعلیٰ و عرفہ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہا کو کب دفن کیا گیا؟ جواب کلاس، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات ہجرت کے 11ویں سال ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال رات کے وقت ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی دفن کیا گیا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش صاحبزادی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صاحبزادی ہیں۔ ب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی ڈیش تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی سادہ تھا۔ ج، دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجری ڈیش نے رکھی۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجری عقبہ بن معیط نے رکھی۔ دال، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بے مثال بیٹوں کے نام ڈیش ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بے مثال بیٹوں کے نام حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ڈیش ماہ بعد ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ڈیش 6 ماہ بعد ہوا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ الف، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انتہائی پرمشقت اور سادہ زندگی بسر کی۔ صحیح۔ ب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بیٹے عطا فرمائے۔ صحیح۔ ج، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال صبح کے وقت ہوا۔ غلط۔ دیے گئے جوابات میں سے صحیح کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ جواب کلاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 2، تسبیحات فاطمہ میں سبحان اللہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں 30 مرتبہ، 33 مرتبہ، 31 مرتبہ، 32 مرتبہ۔ جواب کلاس، 33 مرتبہ۔ نمبر 3، جنتی خواتین کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت آسیہ علیہ السلام۔ کلاس جواب اس کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ماہ شوال میں، ماہ رمضان میں، ماہ رجب میں یا ماہ محرم میں۔ جواب کلاس، ماہ رمضان میں۔ نمبر 5، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی لونڈی، دولت، زمین یا ذکر الہی کی ترغیب۔ صحیح جواب کلاس، ذکر الہی کی ترغیب۔ کلاس مشقی سوالات کے جوابات کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔